جو چابی ہے امن کی وہ ہے قبائلی علاقے کے لوگوں کے پاس. ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں, فوج نے بڑی قربانیاں دی ہیں. میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. یہ ہمارے برخوردار جتنے ہیں کل تک کہتے تھے مذاکرات ہونے چاہیے, مذاکرات ہونے چاہیے, ایک دم دماغ پھر گیا. اب فوجی آپریشن کی حمایت کے اشارے دیے جا رہے ہیں. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. فوجی آپریشن جس پر بات ہو رہی ہے, آج بھی مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا. اس سے جو خبریں باہر آئی ہیں اس میں زیادہ جو اکثریتی ارکان اسمبلی تھے انہوں نے آپریشن کی حمایت کا کہا, لیکن میاں صاحب نے سوچنے اور سمجھنے کے لیے وقت لیا ہے. آج میاں صاحب کا یہ بھی امید تھی کہ شاید وہ قومی اسمبلی میں جائیں, لیکن ابھی تک جب تک وہ حکومت کوئی پالیسی اس پر واضح نہیں کر لیتی شاید میاں صاحب کا اسمبلی میں جانا مشکل ہوگا. لیکن جو بیان سامنے آ رہے ہیں وہاں پر کوئی کھلے عام آپریشن کا مطالبہ کر رہا ہے, کوئی ڈھکے چھپے الفاظ میں اس کی حمایت کرنے کی بات کر رہا ہے. لیکن کیا وجہ ہے, ہم کھڑے کہاں ہیں اور یہاں سے ہمیں جانا کہاں ہے, یہ سوال ہے آج کا. مختوم جاوید ہاشمی ہمارے ساتھ موجود ہیں, صدر پاکستان تحریک انصاف کے, بہت شکریہ آپ کا. قمر زمان کائرہ صاحب سیکرٹری اطلاعات پاکستان پیپلز پارٹی کے, آپ کا بھی شکریہ. اور طلال چودھری صاحب آپ ممبر قومی اسمبلی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ہاشمی صاحب, یہ جانے کا راستہ تعین کر لیں, اس کے بعد شاید باقی سارے راستے آٹومیٹکلی ٹھیک ہوتے جائیں گے. جو حالات ہیں, جو لاشیں اٹھائی جا رہی ہیں, جو واقعات ہو رہے ہیں, اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے؟ کاشف, ہمارے ہاں ایک مائنڈ سیٹ ہے, پوری قوم کا بھی وہی بنایا گیا ہے. میں چونکہ ان اداروں میں بیٹھا ہوں 37 سال سے, میں نے ٹیبل کی دوسری طرف سے بھی اقتدار کو دیکھا ہے. یہاں کئی مراحل آئے ہیں. یہی کارگل کا دیکھ لیں, نواز شریف صاحب مذاکرات چاہ رہے تھے اور اسٹیبلشمنٹ مذاکرات نہیں چاہ رہی, اور جو چاہ رہے تھے انہوں نے کر دیا. جو چاہ رہے تھے وہ انہوں نے کر دیا. اب جو صورت حالات ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری افواج پاکستان بھی تجربات سے گزرے ہیں, حالات سے گزرے ہیں. اب وہ کوئی ایک دم آپریشن کا کوئی کرنے کی خوشی کسی کو نہیں ہے. لیکن دوسری طرف طالبان نے بھی, جو ان کے ذمہ دار یا غیر ذمہ دار جو بھی طبقات ہیں, انہوں نے بھی حالات کو اس نہج پہ لے ہیں کہ پاکستان کا عام آدمی سوچتا ہے کہ اگر آپریشن نہ کیا جائے تو کراچی بھی تباہ ہوگا, جی ایچ کیو کے اوپر اور حملے ہوں گے, بنوں والے حملے پھر ہوں گے, کوئٹہ میں کچھ اور کو ہوگا, شیعہ حضرات کو مارا جائے گا. تو سینکڑی چیزیں لوگوں کو, ذہنوں کو خراب کر رہی ہیں. لیکن حقیقت یہی ہے کہ امریکہ یہاں چاہتا ہے شمالی وزیرستان میں, اور وہ کہتا رہا ہے, آج نہیں کہہ رہا, وہ یہ تقریباً 8-10 سال سے وہ کہتا ہے کہ شمالی وزیرستان پہ آپریشن کیا جائے. اب ہم نے سوچنا ہے, ہم نے سوچ کے بات کرنی ہے, اور اس کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بل بیٹھنا چاہیے تمام پولیٹیکل پارٹی کے لوگوں کو. اس کے لیے کوئی اے پی سی اور بلانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے حزب اختلاف والوں کے ساتھ مل کے بیٹھیں, پارٹیوں کے لوگوں کو ساتھ بیٹھ کے میاں صاحب بیٹھیں, صرف اپنی پارٹی کے ساتھ مشاورت نہ کریں, آرام سے دوسروں کی رائے بھی سنیں, تاکہ کل کو اگر آپریشن یہ کرتے بھی ہیں تو ان کو سپورٹ پوری قوم کی ہو. اگر قوم کے نمائندے ان کو دوسرا رستہ کہتے ہیں تو اس سے یہ بچنا چاہتے ہوں وہ رستہ بھی ہو. لیکن فیصلہ تقریباً یہاں میں جو دیکھتا آیا ہوں شروع سے آج تک, وہ جب ایک فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے تو وہ پھر ہو کے ہی رہتا ہے. یہ فیصلہ کس نے کیا, آپ کا خیال کیا ہے حاشمی صاحب؟ آپ کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے, پارٹی پالیسی میں نہیں پوچھا. اس ملک میں جو 18-20 کروڑ لوگ ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ روز لاشیں اٹھ رہی ہیں, ہم بچھے جا رہے ہیں مذاکرات کے لیے, وہ اوپر چڑھ کے بات کریں, دھماکہ کرتے 30 بندے مارنے کے بعد کہتے ہیں ہاں جی ہم نے تو کبھی مذاکرات سے انکار نہیں کیا. آپ کی ذاتی رائے چلے بتائیں, پارٹی میں آتا ہوں تھوڑی دیر میں, کہ کیا ہونا چاہیے. میری ذاتی رائے پوچھتے ہیں, میں اس دن بھی میں نے کہا تھا کہ جو بنوں میں ہوا ہے, جو میرے جی ایچ کیو کے دروازے پہ ہوا ہے, پنڈی میں
میرے پاس تو اگر بم ہو تو بم بھی ان کے اوپر پھینک دوں گا، میرے ملک کے بیٹوں کو، میرے ملک کے سپاہیوں کو، مارنے والوں کو مار دوں گا۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ایک قومی ہمارے اس وقت ایک ہماری ایک دوسرے کے ساتھ جو باہمی مشاورت ہے وہ اور رستہ نکال سکتی ہے، تو اس رستے کو بالکل بند نہ کرے۔ آپ کو مذاکرات کی طرف بھی، وہ آج چودھری نثار نے بھی کھل کے بات کی ہے کہ بہت سارے ان کے ایسے ہیں گروپس جو کہتے ہیں کہ ہم تو مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، تو اس لیے آپ کم از کم گفتگو کے ذریعے آپ معاملات چلاتے رہتے ہیں، اور جنگ بھی ہو رہی ہو، لوگ تو میدان جنگ میں بھی مذاکرات کرتے رہتے ہیں۔ تو مذاکرات کا دروازہ کھلا رکھنا چاہیے، کھلا رکھنا چاہیے۔ میدان جنگ میں بھی دنیا کے اوپر جب اب بہترین جنگوں کو جو ایک دوسرے کے دشمنوں نے لڑی ہیں، وہ کسی جنگ کو اٹھا کے دیکھیں، اس کے اندر بھی مذاکرات ہوتے رہتے ہیں۔ قاری صاحب، مذاکرات کا عمل کا مسئلہ نہیں، اس وقت ایک تقسیم، آپ خود ڈویژن ایک موجود ہے، آپ ہیں ایم کے ایم، پاکستان پیپلز پارٹی اور اے این پی، جو کہتے ہیں کہ جی اب بہت ہو گئی، اب آپریشن ہی ہونا چاہیے۔ دوسری طرف مذاکرات کا راستہ بھی کھلی رکھنے کی بات کر رہے ہیں۔ اگر مذاکرات کرنے بھی ہیں تو اس ریاست کو ریاست بن کے مذاکرات کرنا چاہیے۔ ہم بار بار بہت سے لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں جی آپ آپریشن کی بات کرتے ہیں، آپریشن کی بات نہیں کرتے، یہ کہتے ہیں کہ جہاں ہماری لاشیں گر رہی ہیں وہاں ریاست کو ریاست بن کے دکھانا ہوگا۔ میاں صاحب نے 3 دن پہلے اخبار میں خبر چھپی، افواج پاکستان نے بریفنگ دی، ہم آپریشن کے لیے تیار ہیں۔ میاں صاحب نے کہا جی آپ تیاری پکڑیں، اگلے دن طالبان کی طرف سے دوبارہ مذاکرات کی آفر آ گئی۔ یعنی یہ پریشر جو آپ یہاں ڈالتے ہیں وہاں پہ فیل ہوتا ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے قائرہ صاحب اس سارے کو روکتے؟ وہ کہتے ہیں آپریشن مذاکرات کا دروازہ کھلا رکھنا چاہیے، آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ آپ کی طرف سے تو صرف آپریشن کی بات آتی ہے۔ دیکھیے، ہم نے کبھی مذاکرات سے انکار نہیں کیا۔ جب ہماری گورنمنٹ تھی اس وقت بھی ہم نے مذاکرات کیے۔ ہماری اپنی پالیسی جو تھی کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی میں، ہماری پالیسی 3D تھی جس کا سٹارٹ ہی ڈائلاگ سے ہوتا تھا۔ ہم ڈائلاگ کے مخالف نہ تھے نہ ہیں۔ ہمارا ایشو یہ ہے کہ گورنمنٹ نے ڈائلاگ میں بہت ڈیلے کر دیا ہے، اور اس کو ذرا فاسٹ پیس پہ ہونا چاہیے تھا، اس کا کوئی ایک ٹائم فریم بنا کے کرنا چاہیے تھا۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ مذاکرات نارملی یہ ہوتا ہے کہ کوئی تھرڈ پارٹی انٹروین کرتی ہے، اور انٹروینر دونوں گروپس کو راضی کرتا ہے اس بات پہ کہ بھئی بیٹھ کے معاملہ کر لو۔ دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے، جب جنگیں ہوتی ہیں تو تھرڈ پارٹی ہوتی ہے کوئی، یا وہ آپس میں جو بیک ڈور چینل ہوتے ہیں وہ اس بات پہ راضی کر لیتے ہیں دونوں کو کہ بھائی لڑائی بہت ہو گئی، بہت قتل و غارت ہو گئی ہے۔ جب ان کے زور ٹوٹ رہے ہوتے ہیں مذاکرات پھر ہوا کرتے ہیں۔ آغاز میں کبھی جنگوں کے مذاکرات نہیں ہوئے، پھر پورے زور لگائے جاتے ہیں۔ یہاں پہ گزارش یہ ہے کاشف عباسی صاحب، گورنمنٹ کو اپنے کلیئرٹی کے ساتھ واضح ہونا چاہیے، کلیئر ہونا چاہیے۔ آپ کو یہاں میں گزارش کرتا ہوں، آپریشن ہوگا، ٹارگیٹڈ ہوگا، کھلا آپریشن ہوگا، انٹیلیجنس بیسڈ ہوگا، یہ فیصلہ تو آپ کی سپاہ کرے گی، یہ فیصلہ تو وہاں آپریشن کرنے والے کریں گے کہ ہمیں سوٹ کیا کرتا ہے۔ وہ آپ کو گائیڈ کریں گے، وہ آپ کے سامنے صورتحال رکھیں گے کہ جی وہاں کی یہ صورتحال ہے، گراؤنڈ کے اوپر صورتحال یہ ہے۔ اور پھر یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے ریٹیلیشن بھی ہونی ہے، پاکستان کے اندر بم دھماکے بھی ہوں گے، یہاں پہ بھی خودکشی دھماکے ہوں گے، تماشے لگیں گے، اور وہاں پہ بھی کیجویلٹیز ہوں گی، کولیٹرل ڈیمیج ہوگا۔ اس لیے کاشف عباسی، جو دنیا میں جنگیں ہوتی ہیں نا، جنگ کے اندر تو ہوتا ہے نا کہ اس علاقے میرا یہ باؤنڈری ہے، اس سے پار جو بھی ہے میں نے اس کو اڑا دینا ہے، اور اس کے آگے پوری ان کی بھی ایک فوج کھڑی ہوتی ہے، وہ ہمیں اڑا رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو اڑا رہے ہیں۔ یہاں پہ آپ کے اپنے لوگ ہیں، انہی دیہات کے اندر، انہی بستیوں کے اندر وہ لوگ بس رہے ہیں، یا وہ پورے جو پرائیویٹ سٹیزن ہیں یا سیولینز ہیں وہاں سے نکل آئیں گے۔ کرتے ہیں نا قائرہ صاحب، آپ تو کہتے ہیں مائنڈ سیٹ ہے۔ میں مائنڈ سیٹ کے ذکر تو میں کرنے لگا، اس پہ آنے لگا، میں تو اس آپریشن کی بات کروں جو وہاں پہ ہے۔ اس وقت آپ کو ٹارگیٹڈ آپریشن کرنے پڑیں گے، وہی میرا خیال ہے کہ ایک راستہ بنے گا، اس لیے کہ آپ کے سپاہی کا ہاتھ تو ٹریگر پہ ہوگا، لیکن اس کی ٹریگر جو ہے وہ رکی اس لیے ہوگی کہ اسے نہیں پتا کہ سامنے والا وہ گنہگار دہشت گرد ہے یا انوسینٹ ہے۔ ریفریز کرتا ہوں، جیسے مجھے ان لوگوں نے، ہمارے کچھ دوستوں نے ریفریز کیا کہ یہاں سے بھی گولی چلاتے وقت اللہ اکبر کا نعرہ لگتا ہے، وہاں سے بھی گولی چلاتے وقت اللہ اکبر کا نعرہ لگتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ٹریگر کے اوپر انگلی ذرا کمزور پڑ جاتی ہے۔ اس کی انگلی کمزور نہیں پڑتی، ادھر سے انگلی کمزور اس لیے پڑے گی کہ یہ جو سپاہی ہے یہ انوسینٹ کو مارنے کو تیار نہیں ہوتا، یہ اپنے بھائی ہیں نا، اپنا علاقہ ہے نا۔ اسی طرح، اور دوسری بات یہ ہے کہ کیجویلٹی ہوئی، کوئی بم پھٹا، کوئی گولہ جا کے پھٹا، کوئی کیجویلٹی ایسی زیادہ ہو گئی، آپ بھی شور کرو گے، میں بھی شور کروں گا، ان کے خلاف تو شور نہیں ہوگا نا،
دہشت گردوں کے خلاف تو شور نہیں ہوگا. سر لیکن اب آپ ریسٹرینٹس ہوتے ہیں. آپ نے سچویشن بتائیے میرا ویو یہ ہے, آپ اپنا ویو بتائیں, یہ بتائیں, یہ دیکھیں یہ دو وکٹ کے دونوں سائڈوں پہ نہ کھیلیں, دیٹس پالیٹکس. یہ نہ کہیں کہ دیکھیں جی مذاکرات بھی ہونے چاہیے آپ کی, کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ٹویٹس کو دیکھ کر لگتا ہے, شاہ صاحب کے بیانات کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ راستہ ہونا چاہیے. ہماری پالیسی بڑی کلیئر ہے, ہم گورنمنٹ کے ساتھ تھے, ہم مذاکرات کے حامی تھے, آج بھی ہیں, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی بنیاد کے اوپر آپ اپنے ان کو دہشت گردی کرنے کی اجازت تو نہ دے دیں نا. اگر وہ کھلے لڑائی آپ سے لڑ رہے ہیں تو آپ کو اپنے جو بھی آپریشنل پروسیجر اختیار کرنے ہیں وہ کیجئے, اپنے ٹارگیٹڈ کرنے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں پھر اب جو فوج کہتی ہے پھر آپ کر لیں, جو آپ نے کرنا ہے گورنمنٹ فیصلہ کرے, آگے بڑھے. ایک بریک کے بعد کیا بات ہوئی آج جو ملاقات ہوئی پارلیمانی پارٹی کی, اور ہاشمی صاحب خٹک صاحب نے کہا کہ ہم, یہ آج کی خبر ہے, کل انہوں نے یہ بات صحافیوں سے کہی کہ ہم آپریشن کی مخالفت کریں گے. یہ بات پرویز خٹک صاحب نے کہا ہے. کیا عمران خان صاحب کے بیان دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ تھوڑے سے مائل ہو گئے آپریشن کی طرف, لیکن آپ کی صوبائی حکومت اب بھی میرا خیال ہے آپریشن کے لیے تیار نہیں ہے. ذرا مجھے یہ بتائیے گا بریک کے بعد کہ کیا ہم کیوں کنفیوز ہیں سارے. میں بریک کے بعد اگر جواب دیتے تفصیل کے ساتھ اس کا, ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہاشمی صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں تحریک انصاف کا سوال لے کر. میں ذرا آج کی میٹنگ کا ان سے احوال جان لیں, کیا واقعی اکثریتی ایم این ایز مسلم لیگ نون کے بھی چاہ رہے تھے آج کے آپریشن ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی, جو ایم این ایز کا بھی کنسرن وہی ہے جو اور کامن آدمی کا کنسرن ہے کہ بہت خون بہہ چکا ہے اور بہت لوگ اب چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح اب یہ امن ہونا چاہیے, اور اس کے لیے پرائم منسٹر کو انہوں نے کہا ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ تو چل سکتے ہیں, سائیڈ بائی سائیڈ بھی چل سکتے ہیں, لیکن اب ہمیں ایکٹ بھی کرنا چاہیے تاکہ اس طرح کی درندگی جو ہے نا یہ قابل برداشت نہیں ہے. لیکن ہمارے بھی آگے میاں صاحب اس نہیں کوئی ایسی بات نہیں. میں نے سنا کہ کوئی ٹی وی چینل بتایا تھا کوئی اینک اٹھا کے زمین, نہیں بالکل نہیں, خیر بالکل بھی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. اور یہ جو ہمارے لیکن ایشو جو ہیں جو ڈسکس بھی ہوئے اور آج میں بھی سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم ایک وفاق میں ایک حکومت میں بیٹھے ہیں اور اس کے بعد 4 صوبوں میں 3 میں دوسری ڈیفرنٹ حکومتیں ہیں. ہم کوئی بھی فیصلہ کریں اگر وہ کنسنسس بیسڈ نہ ہو تو کے پی کے میں اسپیشلی جو فرنٹ لائن صوبہ ہے پھر وہ کامیابی کا تناسب بڑا کم ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہاشمی صاحب کی پارٹی نہیں مانتی اور اس ملک میں لاشیں گرتی رہتی ہیں پھر کیا کریں گے آپ؟ پھر بیٹھ کے ہم تماشا دیکھیں گے؟ میں اسی طرف یار دیکھیے نا, سب سے پہلے تو انہیں احساس دلائیں گے. میں ہاشمی صاحب سے بڑی معذرت کے ساتھ, ہاشمی صاحب نے یہاں بڑی کلیئرٹی سے باتیں کی ہیں جو ابھی اس سے پہلے, لیکن ہوتا یہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اب جب میں سیشن سے اٹھ کے آیا ہوں تو عمران خان صاحب نے آج پھر بھرپور قسم کی وزیر داخلہ کی کام کی تعریف کی ہے اور سنسیریٹی اور تعریف اور پورا انہوں نے دوبارہ سے, لیکن جیسے یہ باہر نکلتے ہیں پھر جیسے میرا خیال ہے ہاشمی جیسے صاحب جو جیسے ان کی بات پھر اندر پارٹی کے سنی نہیں جاتی, پھر وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں جو سیاسی پوائنٹ سکورنگ پر زور دیتے ہیں. اور لیکن ان کا موقف ہے کہ ہم نے مذاکرات کرنے. نہیں دیکھیے نا, آپ مجھے نون لیگ کا موقف بتا دیں, آپ کا موقف کیا ہے, آپ نے کرنا کیا چاہ رہے ہیں اس سے؟ دیکھیں جی, موقف نون لیگ کا تو بالکل کہ امن ہونا چاہیے, لیکن امن کے لیے ہم چاہتے ہیں, جو ہماری پرابلم یہ ہے کہ ان کے ساتھ کنسنسس ہوگا تو ہمارا کوئی بھی جو آپریشن کرنا ہے یا دوسرا اس کے لیے پھر افیکٹولی ہو سکتا ہے. لیکن ہم ان کی طرف سے اندر بات کچھ اور باہر جو کچھ ہے نا جس کی وجہ سے ہمارے پرابلم بڑے ہم سیاست کی بات نہیں کرتے. مجھے آخری سوال کا جواب ہے ہاشمی صاحب کے پاس, اس کے بعد آتا ہوں کہ آج کیا میاں صاحب نے شرط یہ عائد کر دی ہے کہ جو آئین کی بات کرے گا اس کے ساتھ مذاکرات ہوں گے, اس کے بعد مذاکرات؟ یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ پہلے بھی کہ بات اس سے ہوگی جو دستور پاکستان اور کیا اس سے پہلے کبھی مذاکرات کو کوالیفائی نہیں کیا گیا. پاکستان دیکھیے نا, اگر یہ کوئی ہم کسی دوسری اسٹیٹ کے لوگوں سے بات نہیں کر رہے, یہ پاکستان کے اندر ایک دہشت گرد جو آپ کے آئین کو نہیں مانتے جو مانتے, اور اس پہ کوئی بات ایسی کہ بھی دستور اور آئین کو جو مانتا ہے بات اسی سے ہوگی. یاد میاں صاحب نے کہہ دیا پوچھیے, لیکن چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ جو شرائط لگاتے ہیں وہ تب ہوتا ہے جب اگلی پارٹی راضی ہو. وہ تو راضی نہیں ہے. آپ نے ایک سٹیپ رکھے کہ جی پہلے مذاکرات کی آفر کرتے ہیں, اگر وہ مان لیتے تو ویری گڈ, نہیں تو پھر ہم دوسرے سٹیپس اٹھائیں گے. یہ صورت مختلف ہے. سوری ہاشمی صاحب, مجھے بتائیں آپ کی پارٹی کے اندر یہ تقسیم جس کا ذکر وہ کر رہے تھے, یہ تقسیم مجھے بھی نظر آ رہی ہے. یہ پرویز خٹک صاحب کا بیان ہے, پرویز خٹک صاحب آپریشن کی مخالفت کرتے ہیں. ہاشمی صاحب مجھے بتائیں آپ کیا واقعی پارٹی پالیسی آپ کی ہے طالبان کے خلاف آپریشن کی مخالفت؟ میں ویسے آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں, میں تو حیران ہو رہا ہوں
जिस मुस्लिम लीग को मैं लेके चला था, जिस मुस्लिम लीग को एक आमिर के खिलाफ जंग लड़ के कामयाबी तक पहुंचाया था, अब ये एक नई मुस्लिम लीग मुझे समझ नहीं आ रही कि भाई आप हुकूमत हैं, आप बजाय इल्ज़ामात अपोजिशन पे लगाने के अपना केस प्लीड करें, बताएं, मौका पर बयान करें मौका बताएं कि हमारा ख्याल है ये होना चाहिए, हमारा ख्याल ये होना चाहिए, और या ये हम करेंगे या हमने ये फैसले कर लिए हैं। और मुझे आप मेहरबानी करके मैं इस तो कार में नहीं बिल्कुल नहीं, आप अपनी बारी में बात करें, आप बात करें, बात करना चाहे तो नहीं बिल्कुल आप बात मैंने तो पहली दफा देखा है, नहीं मैंने तो आप बात करें हाशमी साहब। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि हमारी पार्टी ने, अभी मैं भी वहीं था, हम चौधरी निसार की 6 दफ़ा पहले तारीफ कर चुके हैं, जो उन्होंने मौक़िफ़ बयान किया, हमने कहा ये अच्छी बात है। और इससे पहले चौधरी निसार की बात से पहले इमरान खान ने वहाँ खड़े होकर कहा कि हम इसलिए कहते हैं कि हमसे बात कर लें, हमें समझा दें, हमें बता दें, ताकि इसको कल अगर ऑपरेशन भी आप करें तो तनहा ना हो जाएं, बल्कि हम वज़ीर आज़म को अपनी कुव्वत और अपनी ताकत उनके परड़े में डालें। ये अभी तकरीरें होकर आई हैं। जो बात इस तरीके से जो पार्टियां कर रही हैं, ताउन पीपल पार्टी ने भी किया है, जब पीपल पार्टी ने बुलाई थी APC, हम सब ने किया था। अब पहले भी नवाज शरीफ को ताउन का यकीन दिला चुके हैं, और आज फिर तकरीरें ही हमारी यही थी, ठीक है, कि हम आपका ताउन करने के लिए इजाजत है। तो मैं जो आपकी पार्टी के अंदर मैंने आपको दिखा दिया कि चीफ मिनिस्टर क्या मानते हैं। लाहौर में देखिएगा जो आप लोगों ने तालिबान के खिलाफ प्रोटेस्ट किए हैं हाशमी साहब, ये आपके प्रोटेस्ट हैं लाहौर में, दहशतगर्दों के खिलाफ, तालिबान के खिलाफ बैनर और पोस्टर, तालिबान मुर्दाबाद के पोस्टर पकड़े। मुझे समझ नहीं आती, मैं कंफ्यूजन मेरी ये है, ये तहरीक इंसाफ, ये एजाज चौधरी, वो आपके लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पंजाब में। इसमें आप सुने, ये तो जो जुलूस लेके खड़े आपकी इत्तला के लिए, ये शिया हज़रात उस वक्त अपना एहतजाज कर रहे थे। ये तहरीक इंसाफ का जुलूस ये वहाँ पहुंचे हैं, नहीं आपको पता नहीं, अगर इजाजत है मुझे, आज वो जब गए थे उस वक्त उनको नहीं बैठने दिया। ये इन्होंने एक कैंडल विजिल किया है उन तमाम लोगों के लिए जो, सर ये आपके तहरीक इंसाफ का जुलूस है, देखिए ये सिर्फ तहरीक इंसाफ का जुलूस है। मैं आपके लिए अर्ज करूं, देखिए ये इस तरीके से तो हम बातें करने लगेंगे कि फलाना, मैं तो कह रहा हूँ कि आपकी पंजाब की पूरी लीडरशिप खड़ी कुछ और बयान दे रही है, मैसेज। मैं सदर हूँ पार्टी का, बिल्कुल ठीक, इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं, आप मुझे क्लैरिटी तो दे थोड़ी सी। मेरी सुनेगी कि उस बच्चे का कहीं तालिबान लिख के जो आया हुआ है उसका दिखाएंगे। बात ये है कि हमारी जो पॉलिसी है वो मुकम्मल तौर पर यही है जो मैं कह रहा हूँ, कोई और नहीं आके इसकी तरदीद नहीं करेगा। मेरी पार्टी में से किसी की हिम्मत नहीं होगी कि मेरे इस बयान को आके तरदीद करे। हमारी जो स्टेटेड पॉलिसी है वो ये है कि हम अगर तालिबान जो है यहाँ मार रहे हों लोगों को, लोग मर रहे हों, तो हम उनके तर्जमान हैं, हम उनको बिल्कुल हम कंडेम करेंगे। मैं कल परसों पेशावर में बैठ के वहाँ कंडेम करके आया हूँ तालिबान को कि ये बातें करेंगे तो हम आपको कंडेम करेंगे। अब इसमें इसको इस तरीके से देखे काशिफ कि हमारी पार्टी जो है इसका बड़ी बैठ के कंसीडर्ड ओपिनियन ये है कि आपको ये मामलात मुज़ाकरात को ख़त्म करके सीधा ऑपरेशन की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो उसमें नुकसानात ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, और तो ये दोनों रास्ते खुले रखने की पॉलिसी नहीं, हम तो ये कह रहे हैं ना, पहले मुज़ाकरात फिर ऑपरेशन। नहीं, मुज़ाकरात करते रहें, और अगर ऑपरेशन कहीं पे इनएविटेबल हो गया है, जहाँ उन्होंने बंदा मार दिए हैं, इंडिविजुअल लेवल पे वहाँ हमें एक्शन करना पड़ रहा है, तो वो करना चाहिए, क्यों ना किया जाए। कब आपको लगे अब ऑपरेशन इनएविटेबल हो गया, अब तो और कोई रास्ता ही नहीं बचा ऑपरेशन के खिलाफ? ये तो फैसला करना है मियां नवाज शरीफ ने, मुस्लिम लीग ने, हमने तो नहीं करना। हम तो ये कह रहे हैं कि आप हालात को देखें, वाक़यात को देखें, लेकिन आप लाजमी तौर पर अमन को तरजीह ज़रूर दें। हम तो इंडिया के साथ भी जंग से पहले कहते हैं मुज़ाकरात करो। हम ये अपने जैसे कहा अभी कैरा साहब ने कि ये जो तालिबान की बात नहीं है, शुमाली वज़ीरिस्तान में 3.5 लाख आबादी है,
اس کا ایک تو چلو مارے جائیں، اس سے بڑھ کے یہ ہوتا ہے جو لوگ باہر آ جائیں گے، باہر آ جاتے ہیں اور وہ زیادہ شہروں کو نقصان پہنچائیں گے، وہ وینڈکٹیو ہو جائیں گے. اور آج کی یہ بات نہیں ہے، یہ بھی کاشف صاحب پری پارٹیشن سے جس وقت سے افغانستان سے یہ علاقے الگ ہو کے انڈیا کا حصہ بنے تھے، انہوں نے جنگ نہیں چھوڑی تھی، انہوں نے انتقام لیا تھا. ہم انتقام کے خود مواقع فراہم نہ کریں. اگر وہ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، تو ہم ان کو کنڈیم کرتے ہیں، ان کی مذمت کرتے ہیں ان ایشوز پہ. مذمت کافی ہے قاہرہ صاحب. اب ہاشمی صاحب کی گفتگو سن کے وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات پہلا آپشن اس لیے ہونا چاہیے کہ جس طرح اگر آپ نے فوج کشی کا ایک بلو بیک بھی آئے گا، پھر آپ کو بہت کچھ ایک بھگتنا پڑے گا. اب پیپلز پارٹی کی کنفیوژن کی پالیسی بتائیں سر. آپ کہتے ہیں ہم مذاکرات کے بھی حامی ہیں، ہم آپریشن کے بھی حامی ہیں. کیا پھر ہم یہی سمجھیں تمام اپوزیشن جماعتیں یہ چاہتی ہیں پہلا موقع مذاکرات کو، اگر مذاکرات ناکام ہو تو آپریشن کی طرف جائیں، یا آپ کہتے ہیں کہ اب بہت کلنگز ہو چکے ہیں، سیدھے آپ آپریشن کی طرف جائیں؟ مجھے اپنی پالیسی بتائیں صاحب. میں نے آپ کو پہلے بھی گزارش کی کہ آپریشن کا مطالبہ، آپریشن کیسا ہوگا، کن حالات میں ہوگا، کب ہوگا، یہ فیصلہ آن گراؤنڈ سچویشن کے مطابق ہونا ہے، اور یہ فیصلہ گورنمنٹ نے کرنا ہے، یہ فیصلہ اپوزیشن نے نہیں کرنا. کنسلٹیشن سے ضرور ہوگا. ہاشمی صاحب جو بات کہہ رہے ہیں بار بار آپ کو، وہ یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ یہ سمجھ رہی ہے کہ اب اور رستے نہیں رہے، تو وہ قومی قیادت کو، ٹھیک ہے اے پی سی نہ بلائیں، لیکن پارلیمان کے اندر جو جماعتیں ہیں ان کی قیادت کو بلا کے ان سے کنسلٹ کرنا چاہیں تو کریں. ویسے گورنمنٹ مینڈیٹڈ ہوتی ہے بائی لا، گورنمنٹ از مینڈیٹڈ، ان کے پاس اختیار ہے، ان کو اے پی سی نے اختیار دیا ہوا ہے. اور کنسنسس بلڈنگ کی بھی گورنمنٹ کو ضرورت نہیں. اور تیسری بات یہ کنسنسس ہوا نہیں کرتے، نہیں کبھی دنیا نہیں کے ہوتے، کسی جگہ کنسنسس نہیں ہوتے. اگر آپ سب کا ایک مسلم لیگ نے فیصلہ کرنا ہے، لوگ اختلاف کریں گے اور کرتے رہیں گے، اس میں یہ that's what democracy یہ جو کے پی کے چیف منسٹر صاحب بڑے محترم ہیں ہمارے لیے، اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو اس کے اپنے ایک ریفرنس کوئی اور ہو سکتا ہے کہ اگر ایسا ہوا کہ ڈائلاگ نہ ہوا تو پھر ہم شاید گورنمنٹ جو بھی پروونشل ہوگی، اگر فیڈرل گورنمنٹ کو فیصلہ کرتی ہے اور پاکستان ایک جنگ کی کیفیت میں جاتا ہے تو پروونشل گورنمنٹ از obliged to support it. ان کی پارٹی تو کر سکتی ہے، فضل الرحمان صاحب کی پارٹی تو کر سکتی ہے، بٹ ایز فار ایز دی گورنمنٹ از کنسرنڈ، گورنمنٹ ول بی obliged to do it. اور اگر نہیں کریں گے تو میری جماعت ہو، ان کی جماعت ہو، کوئی اور جماعت ہو، عوام اٹھا کے باہر پھینکے گی اس کو. تو یہ نہیں ہے ٹھیک. میں اس کے بعد مجھے گورنمنٹ کو اپنی کلیئرٹی کے ساتھ ایک کرنے کی ضرورت یہ ہے. اگر فیصلہ آپ کا خیال ہے سب سے زیادہ کنفیوژن گورنمنٹ میں ہے اس وقت؟ میں سمجھتا ہوں، اور گورنمنٹ کا پرابلم یہ ہے کہ گورنمنٹ اس معاملے کے اندر اس سے جو اس وقت ہے نا جی کشمکش، وہ یہ ہے کہ جی آپریشن کریں گے تو نقصان ہوگا. ارے بھائی نہیں کریں گے تو بھی نقصان ہوگا. ان دونوں نقصانوں کو ویلیویٹ کرنا ہے آپ نے کہ زیادہ نقصان کس چیز میں ہے. خاموش بیٹھنے میں نقصان ہے یا آپریشن کرنے میں نقصان؟ اور کاشف یہ جو خاموشی کا اثر ہے، پچھلی کئی دہائیوں سے ہم یہ خاموش برداشت وقت ڈنگ ٹپاؤ پروگرام جو کرتے رہے ہیں، اسی کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر مذہبیت بہت دور تک پھیل گئی ہے. اور اس مائنڈ سیٹ کا مقابلہ وہاں چند لوگوں سے ہے اور وہاں چند لوگوں کی سپورٹ پورے پاکستان کے اندر ہے. یہ شاید مسلم لیگ ابھی کنفیوز ہے کہ ہمیں اس لڑائی میں نا، جو مائنڈ سیٹ کی لڑائی ہے، اس میں آگے کیا کرنا پڑے گا. کنفیوژن ہے صاحب. کیا آج بھی جو بات چیت ہوئی ساری، جتنی ہم بات کر رہے ہیں مسلم لیگ نون سے، دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے مسلم لیگ نون. ایک وہ کہتے ہیں وقت آ گیا صاحب، بہت ہو گئی، انف از انف، یہاں پر اب طالبان کے ساتھ کچھ کرنا ہوگا. جو طالبان کی پیشکش کے اوپر پرویز رشید صاحب کا جو جواب آیا ہے، جو بیان ہے ان کا، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں گے آپ کتنے سنسیئر ہیں، وہ ہمارے بندے کیوں مار رہے ہیں، ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا. طالبان کے خلاف نہیں کرنا آپ نے. پنجاب کے اندر یا پاکستان کے اندر جو پروسکرائبڈ آرگنائزیشنز بیٹھی ہیں ان کے ساتھ بھی آپ نے کچھ کرنا ہے. ون بائی ون کریں گے نا، ساروں کے ساتھ ون بائی ون کریں گے، لیکن آپ مائنڈ بیٹھ کے تو پہلے تیار ہوں. ٹھیک. کنفیوژن ہے کوئی؟ سب سے پہلے تو دونوں میرے سینئرز ہیں، میں بالکل گستاخی کا میں کر ہی نہیں سکتا، میں اسی لیے اجازت بھی مانگ رہا تھا. میں تو ہاشمی صاحب کے ہوتے ہوئے یہ لیڈ کرتے تھے، ہم اس کے پیچھے وہ جنگ لڑتے رہے جو عمر کے خلاف کہہ رہے ہیں. یہ بات آپ میری نہ دیکھیں، میں ایگزامپلز کوٹ کر دیتا ہوں. وفاق نے فیصلہ کرنا ہے، بالکل وفاق فیصلہ کرے گا. ہم نے 2 فیصلے پہلے کیے. نیٹو سپلائی کا فیصلہ غلط تھا یا صحیح تھا؟ انہوں نے ہماری نیٹو سپلائی آج تک کیوں نہیں رکھوائی، چلائی؟ نمبر 1. کل یہ پھر اسی طرح کریں گے جب ہم اس کا کوئی فیصلہ کریں. اب ایک بڑا، اب یہاں میں چھیڑوں گا تو شاید آپ یہ کہہ رہے کہ اگر ریاست کوئی فیصلہ کر بھی دے تو آپ میں اس کی ایک اور میں ایگزامپل دے دیتا ہوں، ایک اور ایگزامپل دے دیتا ہوں، شاید وہ تلخ ہو. بجلی چوری کے خلاف کسی اور صوبے میں تو ہنگامہ آرائی نہیں ہوئی. اب چور کو چور کہنے پہ پھر ہنگامہ آرائی ہوتی ہے، وہاں اس پہ بھی کوآپریٹ نہیں کیا جاتا. کائنڈلی دیکھیے، ہاشمی صاحب کی بات موترب ہے، یہ صدر ہیں،
لیکن ان کے وہ یہاں کہنا کچھ اور ہے پارٹیز کا. اب دیکھیں میری بات, نہیں انہیں کہنا, ہم نے تو لگاتار کہہ رہے ہیں, آج ہمارے وزیر داخلہ نے بھی, دیکھیں میری بات سنیں, یہ دیکھیں میں چلا جاؤں گا, میں بچوں کے ساتھ نہیں میں آپ سے نہیں کہہ رہا, آپ سیاسی بات مت کریں, آپ مجھے پارٹی پالیسی بتائیں نا, آپ کی پارٹی پالیسی کیا ہے. میں سر نہیں حاجی صاحب میں ان کی تو کے پی کے کی حکومت کی بات کر رہا ہوں. نہیں میں میری سے میں دیکھیں وہ اپنی پارٹی پالیسی بتا رہے ہیں یار, بجلی چوری کا جماعت کی, میں بجلی چوری کے اوپر میں اچھا یار بات تو اچھا ہم نے فیصلہ کیا, ہم نے فیصلہ, آپ مجھے بتائیں کیا مسلم لیگ نون بڑی ہوئی ہے اس وقت, میری بات سنیں, ایک گروہ کا خیال ہے کہ آپریشن ہونا چاہیے, ایک گروہ کا خیال ہے میں نہیں آیا کروں گا, میں آج کیا کہہ رہا ہوں ہاشمی صاحب, نہیں مجھے نہیں میں چپ کرتے ہیں, کیوں بلاتے ہیں سر میں کس سے لڑوں, یہ بچہ ہے, لڑائی تو ہے تو لڑی بھی ہے, اس کو شوق ہے, شوق ہے اور سول سپلائز کا کوئی طرح اپنی قومی جنگ سے نہیں ہے. نیٹو سپلائی کا فیصلہ ایک وفاق کا ہمارا وہ ہمارا پروگریٹو ہے نا, نہیں وفاق کا پروگریٹو ہے نا, ہم نے ایک فیصلہ کیا, قومی اسمبلی میں بحث ہوئی, بالکل پی ٹی آئی چاہ رہی تھی کہ یہ بند ہونی چاہیے, لیکن ان کا موقف نہ مانا گیا, وہ ہم نے چلانے کا فیصلہ کیا, لیکن اس کو چلتے نہیں رہنے دیا گیا. میرا موقف یہ ہے, بڑی مسلم لیگ نون کا موقف ہے کہ اگر ہم آپریشن کریں یا کیا یہ پھر ہمیں بلینک چیک دے دینا کہ وفاق جو کرے گا ہم اس کے ساتھ ہیں. میں تو یہ چاہ رہا ہوں. ہاشمی صاحب میں چھوٹا سا گزارش, کیا یہ ممکن ہے, جملہ کہہ لوں, ان کو آخر تک سنیں, ہم آخر تک ہماری ذمہ داری ہے, ہم یہ باتیں یہی تو کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہاں پارلیمنٹ ہے, پارلیمنٹ کو ساتھ لیں, پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیں. میاں نواز شریف صاحب 40-50 دن ہو گئے ہیں, بلکہ اس سے زیادہ 5-4 مہینے ہو گئے ہیں, پارلیمنٹ میں تشریف نہیں لائے. اگر وہ پارلیمنٹ کو دنیا کے اندر دیکھ لیں, کوئی وزیر اعظم اس حد تک کبھی ایبسنٹ نہیں ہوگا. وہ پارلیمنٹ ان کی ہے, ان کی طاقت دینے کا وہ فورم ہے. عوام ہم تمام ان کو مشورے دیں گے, اس کے بعد فیصلہ کرنا انہوں نے, جو فیصلہ کریں گے اس کا خمیازہ وہ بھگتیں گے. لیکن آپ یہ ہمیں کہیں کہ ہم آپ کو یہ بھی نہ کہیں کہ حضور آگے پاؤں بات پڑھائیں, گڑا ہے ہو چکی ہے اور وہ بہت طاقتور ہو چکے ہیں, اور وہ نظر ان کی طاقت بھی نظر آ رہی ہے, ریاست کی کمزوری بھی نظر آ رہی ہے. آپ کو صرف کراچی اور وفاٹا نظر آ رہا ہے, مجھے تو لاہور نظر آ رہا ہے کہ اگلے مہینے میں لاہور میں کیا ہو سکتا ہے. ایک بریک کے بعد سر واقعی کو پھر سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے, سیاسی کمزوری نہیں کچھ نہیں ہے یار, ہم تو شہداء کے مزار پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ. ایک بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں سر. ویلکم بیک ناظرین. کنفیوژن کیا اس وجہ سے حکومت میں نظر آ رہی ہے کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن ہمارے ساتھ نہیں, کیونکہ یہ فیصلہ آخر میں حکومت نے کرنا. لاشیں جو ڈیتھ کاؤنٹ بڑھ رہا ہے اس کا سوال میں نے ہاشمی صاحب سے نہیں پوچھنا, اس کا سوال قوم میاں نواز شریف صاحب سے پوچھے گی. دیکھیں جی, حکومت کو جو پہلے بھی مینڈیٹ دیا گیا اے پی سی میں, ہماری جو سیاسی ساکھ تھی وہ تو آپ سب لوگوں نے اور ارد گرد سے جتنی تنقید ہوئی پچھلے 6-4 ماہ اس اے پی سی کے بعد, وہ تو دو پہ لگی رہی. ہم قبول کرتے رہے, ہمیں اپنی سیاسی ساخت کا پرواہ نہیں کی. اس جو مینڈیٹ دیا اس کو پورا ٹو کرنے کی کوشش کی اور کوشش کیا کہ وہی آگے ٹو کی جائے جو آپ کی پالیسی ہے, جو اے پی سی نے دی. اب بھی بالکل فیصلہ کریں گے, لیکن ہمیں جو خدشات ہیں وہ خدشات ہم اگر آپریشن کا, وہ تو کامیابی کے تناسب کے حساب سے کہ وہ کہیں کم نہ ہو جائیں. قوم پہلے بڑی مایوس ہے, قوم پہلے بڑے یہ خون خرابہ دیکھ چکی ہے اور موجودہ لہر سے تو بہت پریشان ہے. اور اس صورتحال میں اگر فرنٹ لائن جو ہمارا صوبہ ہے, اگر وہاں ہمیں پورا تعاون نہ ملے تو کیا پھر کامیابی کے کیا تناسب رہے گا؟ میرا تو یہ سوال ہے. لیکن ایک اس کا جواب میں آپ کو دے دوں, لیکن ہاشمی صاحب سے میں سوال, اگر اس لہر میں کے پی کے آپ کو رسپونڈ نہیں کرے گا, نقصان آپ کو نہیں ہوگا, سیاسی نقصان کے پی کے کا ہوگا اصل میں, لیکن طالبان کے ساتھ مذاکرات ہوتے نظر آ رہے ہیں. میں آپ سے عرض کروں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس وقت مینڈیٹ جو ہے وہ میاں نواز شریف کا اور مسلم لیگ کا ہے. ٹھیک,
ہم چونکہ اس کے جب ہم ہاؤس کہتے ہیں، پارلیمنٹ کہتے ہیں، تو ہم سب کے اسٹیکس برابر ہیں. یہ وہ ملک ہے، ملک کے لیے ایک آدمی کھڑا ہو کے بات کرتا ہے. یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو بھی فیصلہ کرے کہ آخر کار ہم نے مخالفت تو نہیں کرنی. ٹھیک، ہم کیسے کھڑے ہو کے کہیں گے. لیکن جب جو جس وقت کارگل پہ میاں صاحب کے بات نہیں سنی گئی تھی بقول ان کے، اس کے باوجود بھی انہوں نے کارگل کا ساتھ دیا تھا نا. ساتھ دیتا ہے آدمی. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے نقصانات کی بات بھی کر لیں. آپ کے پاس کوئی اچھی تجاویز ہیں تو ہمیں بتا بھی دیں، پلس مائنس دیکھ لیں، اس کے بعد آگے چلتے چلیں. اب جو بات جو ہماری ایز اے پارٹی ایک لائن ہے، اس لائن سے آپ ڈیفر کر سکتے ہیں، آپ رائٹ ہے. لیکن ہم ملک کی سیاست سے کسی صورت میں بھی اپنے ملک کے جو حالات ہم نے دیکھے ہیں اس سے ہٹ کے نہیں سکتے. اگر مجھے اجازت ہے، میں آخری وقت رہے گا، میں قائرہ صاحب کو دے دوں. قائرہ صاحب، اگلے کچھ دنوں کا مجھے سیاسی منظرنامہ کھینچ کے بتائیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ حالات کس طرف جائیں گے اگر اسی طرح واقع ہوتے رہے؟ جو ہاشمی صاحب کہہ رہے ہیں کاشف، یہی ایک فائد رستہ ہے. ان کا مطالبہ یہ ہے جو میں سمجھا ہوں کہ آپ ڈیسیژن کر کے کنسلٹیشن نہ کریں، کنسلٹیشن کر کے اپنا فیصلہ کریں، اس کے بعد آپ فیصلہ کریں. فیصلہ کرنے کا اختیار آپ کے پاس ہے. یہ ایک ٹرو پارلیمنٹری اسپرٹ ہے. اس کے مطابق گورنمنٹ کو عمل کرنا چاہیے. مجھے یوں لگ رہا ہے کہ اگر گورنمنٹ اس کنفیوژن سے باہر نہ آئی تو یہ اپس اینڈ ڈاؤنز، ٹائم گیننگ جو ہے، یہ آلویز ایک سٹائل رہا ہے. اب اگر آپ نے ٹائم گین کیا، انٹرنیشنلی بھی آپ کی پوزیشن بہت خراب ہے، ڈومیسٹکلی بہت خراب ہے. اور آپ یاد رکھیے اس وقت پاکستان کے اندر جو وائلنس ویو ایتھنک اینڈ ریلیجس سیکٹرین بڑھ رہی ہے، اس کے ڈانڈے وہیں ملتے ہیں. یہ سب کچھ کلب ہونا ہے. اور اگر ایک بڑا واقعہ ہوگا قائرہ صاحب، پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا آپشن رہ جائے گا مذاکرات کا؟ میں قائرہ صاحب والی بات کو ہی ایڈ کر دوں کہ آج بالکل ہاؤس میں وزیر داخلہ نے کھڑے ہو کے کہا ہے کہ ہم مشاورت کر رہے ہیں سیکورٹی فورسز بھی اور دوسرے بھی کوارٹر سے. ہم اپنا جو فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے فیصلے کو اپوزیشن کے آپ کی مشاورت سے مشروط کر دیں گے، لیکن آپ ہماری صرف یہ کہ پوائنٹ سکورنگ اور سیاست اس ایشو پہ ہم نہ کریں. ہم آپ کے سامنے رکھ دیں گے. میں لاسٹ پوائنٹ قائرہ صاحب، کاشف دیکھیں، جب آپ پروگرام میں بیٹھیں گے نا آ کے، تو یہاں بیٹھ کے میں نے اپنا ایک موقف دینا ہے، ہاشمی صاحب نے اپنی جماعت کا ایک موقف دینا ہے، آپ نے گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کرنا ہے. جب میں گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا تھا نا تو یہی سوال میرے اوپر بھی آتے تھے. یہ آپ اس معاملے کو چھوڑیے، ہیسٹ نہیں ہونی چاہیے لیکن ڈیلے بھی نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ کنسلٹیشن کر رہے ہیں، آپ ڈی سی سی کی میٹنگ دن میں 4 دفعہ کر لیجیے. ٹھیک، اب جنگ والی کیفیت ہے، اس میں لیٹ نہ کیجیے. میں نے پروگرام کلوز کرنا ہے. ایک بات اور یاد رکھیے گا صاحب، ان کی اپنی ایک سٹیٹڈ پوزیشن ہے، وہ سٹیٹڈ پوزیشن ان کی رہے گی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے فیصلے کے اختلاف ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم یہ مانتے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے، لیکن اگر کوئی دوسرا راستہ ہے تو دوسرا. میڈیا کی ڈیبیٹ قطعاً یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میڈیا یہ چاہتا ہے کہ آپ حالات خراب کریں. آج بھی کہتے ہیں مذاکرات پہلا آپشن ہے، کریں، لیکن اگر یہ ویو چلتی رہے تو پھر آپ کو فیصلہ